اور طرز استدلال مدنی چینل کے ناظرین بخوبی واقف ہیں۔ پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا انسان اپنی تخلیق کے مقصد کے حوالے سے کچھ کنفیوز نظر آتا ہے۔ وٹ از پرپز آف کریشن؟ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس نے ہمیں ہماری تخلیق کے مقصد کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ تو مفتی صاحب، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر میں پوچھنا چاہوں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے تو آپ اسے کیسے بیان فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخلیق انسانیت کا مقصد کیا ہے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے اور عام طور پہ اسے فلسفے کی کتابوں میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ فلسفے کا بنیادی موضوع یہی ہوتا ہے۔ اب اس کے حوالے سے آج تک مختلف لوگ مختلف طرح کی چیزیں بیان کرتے آتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو اس کی طرف اصلاً توجہ کرنا ہی گوارا نہیں کرتے، جو اس مقصد کی طرف اصلاً دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، اسے ڈسکشن میں لانا ہی نہیں چاہتے، جیسے دہری ہیں جو خدا کے وجود کے منکر ہیں یا مذہب کے وجود کے منکر ہوتے ہیں۔ تو ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس تخلیق کے مقصد کو نہ سوچتے ہیں نہ اس پر غور کرتے ہیں، تو پھر ان کی زندگی آہستہ آہستہ بہیمیت اور حیوانیت کی طرف جانا شروع ہو جاتی، کیونکہ جب ایک مقصد سامنے ہو تو پھر آدمی اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جیسے بحیثیت مسلمان ہمارے سامنے زندگی کا ایک مقصد ہے، جسے ابھی ہم بیان بھی کریں گے۔ تو چونکہ ہمارے سامنے زندگی کا ایک مقصد ہے تو ہم اپنی پوری زندگی کو جیسے تیسے بھی ہے کرا کے ہم اسی مقصد پر لانے کی کوشش کرتے ہیں جی۔ اگر ہماری زندگی اس ڈگر پر نہیں چل رہی ہوتی تو ہم اپنے اندر گلٹی فیل کرتے ہیں، ہم اپنے اندر شرمندگی فیل کرتے ہیں، ہمارے اندر ایک احساس جرم ہوتا ہے، اور پھر ہم دوبارہ اپنے آپ کو کوشش کر کے اسی طرف لے کر آتے ہیں۔ اگر ایسا ہو کہ کوئی مسلمان زندگی کا مقصد بھلا بیٹھا اور ایک ڈگر پہ چلتا جا رہا ہے، اپنی شہوانی خواہشات، اپنی نفسانی خواہشات اسی کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن چونکہ اس کے دل کے اندر وہ مقصدیت کی بنیاد موجود ہے، اسلام کی صورت میں مقصدیت کی بنیاد موجود ہے، تو جب بھی وہ تھوڑا سا ان چیزوں کی فنائیت، دنیاوی لذات کی فنائیت اور اس کے نقصانات اس کے سامنے آتے ہیں تو فوراً وہ مقصد کی طرف لوٹ آتا ہے۔ لیکن جس نے کبھی مقصد سوچا ہی نہیں، جس کو مقصد کا پتہ ہی نہیں، وہ لوٹے گا کدھر؟ جی۔ ایک آدمی کے پاس تو لوٹنے کی منزل ہے، اسلام نے جو دے دی کہ تمہارے زندگی کا یہ مقصد ہے، لہذا منزل یہ ہوئی۔ اب ایک آدمی کہیں بھی چلا جائے گا، وہ اپنی منزل کو بھول بھی جائے گا، لیکن جب وہ بہت ساری جگہوں پہ سر مارتا، گرتا، پڑتا، بھولتا، بلاتا، جب اسے یاد آئے گا نا کہ میری کوئی منزل تھی، تو چونکہ اسے یہ پتا کہ منزل ہے کیا، سبحان اللہ، تو پھر وہ فوراً اس منزل کی طرف لوٹ آئے گا۔ لیکن جس کو منزل ہی کا پتہ نہیں، اس کے لیے کیا ہے، وہ جہاں گم ہے وہ وہاں سے آگے کہاں جائے، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری منزل کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو اسلام نے، اور یہاں پر اسلام سے بھی مراد میری کیا ہے، دیکھیں اسلام کا بذات خود جو معنی ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین تھا وہ اسلام تھا۔ یہ جو آیت مبارک ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ تو پھر آدم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ جی۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کا دین کیا؟ وہ بھی اسلام تھا، سبحان اللہ، وہ بھی اسلام تھا۔ تو یہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام۔ سبحان اللہ۔ اب جو اس دین کی آخری کامل تعبیر اور قطعی تعبیر ہے وہ دین ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو اب جو دین اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے وہ صرف دین اسلام ہے، اور اب دین اسلام وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے پھر آگے پوری انسانیت کو مقصد زندگی بتایا، اور اس کے بعد پھر ہر نبی اسی مقصد زندگی کو بیان کرتے آئے۔ قرآن پاک نے اس موضوع کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے، کیونکہ اس مقصد کی تعیین پر آگے پوری زندگی گزرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مقصد کی توضیح، تشریح، وضاحت اور پہچان کے اوپر پوری زندگی گزرنی ہے۔ تو اب ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں، لہذا وہ سوائے اس کے کہ مال کمائیں، سوائے اس کے کہ اپنی شہوات کو پورا کریں،
سوائے اس کے کہ جیسے تیسے بھی بس اپنے جو ہے نا وہ اپنی دنیا کی لذات اور تسکینات کے اندر اضافہ کرے، وہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچتے نہیں. کچھ ایک اخلاقیات مینرز وغیرہ اگر ان کے سامنے آ جائیں یا ان کو کوئی سکھا دے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، لیکن ایز اے ہول ان کو باہر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ زندگی کا مقصد ہے کیا. اب اچھا، پھر اس کے اندر بہت سارے لوگوں کے بھٹکنے کے انداز بڑے مختلف ہوئے. جیسے انسان کی حیثیت کیا ہے اور انسان کا اس کائنات میں جو وجود ہے اس کے اندر انسان کیا بطور مرکز کے ہے یا بطور اعلی کار کے ہے، وہ خود مقصد ہے یا وہ دوسرے مقاصد کے گرد گھومنے کے لیے. اب کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے مثال کے طور پہ سورج کو دیکھا، بڑا روشن ہے، دنیا کو روشنی دے رہا ہے، دنیا کے ہزاروں لاکھوں فوائد اس سے وابستہ ہیں، تو سورج کو پوجنا ہی شروع کر دیا. تو اب افضل کون ہوا؟ سورج، کیونکہ یہ تو اس کے سامنے جھک گئے کہ سورج جو ہے وہ تو خدا ہے. انہوں نے اپنی حیثیت کو فراموش کر دیا اور اس کی حیثیت کو اپنے اوپر غالب کر لیا. اسی طرح بہت سے لوگوں نے درختوں کے فوائد دیکھے، بہت سو نے کچھ جانوروں کے فوائد دیکھے، بہت ساروں نے کچھ اور چیزوں کے فوائد دیکھے. جس چیز کو وہ دیکھتے رہے اور جس کو انہوں نے اپنے سے بہتر اور اپنے اوپر غالب سمجھا اس کے سامنے جھک گئے. اسلام نے، قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے، نبیوں کی ہدایت نے انسان کو یہی بتایا کہ یہ جتنی چیزیں جن کے سامنے تم جھک رہے ہو یہ تمہارے سامنے جھکنے کے لیے. اللہ اللہ، بہت خوب. تم ان کے لیے نہیں ہو، یہ چیزیں تمہارے لیے. سبحان اللہ. یہ چیزیں تمہارے لیے، تم کس لیے ہو وہ ایک اور چیز ہے. اللہ. کائنات تمہارے لیے ہے اور تم کسی اور کے لیے ہو. اب قرآن پاک نے اس میں ایک جگہ نہیں 20 جگہ اس کی مختلف جو اس کے جو یہ کہہ لیں کہ مقدمات بنتے ہیں وہ جگہ جگہ بیان کیے. جیسے مثال کے طور پہ ایک تو بنیادی بات ہے کہ یہ کائنات وجود میں آئی ہے تو اس کو وجود میں لانے والا ہے. یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے تو اس کو کوئی بنانے والا ہے. خربوں پیچیدگیوں پر، پیچیدہ نظاموں پر مشتمل یہ کائنات. ایسا نہیں ہے کہ یہ جناب یہ خود ہی وجود میں آ گئی اور اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. یہ نہ اس بات کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. یہ ایک میرا موبائل جو ہے یہ اپنے اندر جو ہے یہ 50-60 سسٹم رکھتا ہے. ٹھیک. اب اگر میں یوں کہوں کہ میں نے اتنا سا لوہا لیا، اتنا سا میں نے پلاسٹک لیا، اتنا سا میں نے شیشہ لیا اور میں نے یوں کر کے یوں مارا نا تو وہ یہ میرا موبائل بن گیا. تو ایسا نہیں ہوتا. دنیا کا کوئی بندہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرے گا کہ بھائی اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں، جو اس کا آپس میں تناسب ہے، جو اس کا سسٹم بہترین انداز میں چل رہا ہے، وہ بغیر اس کے نہیں بن سکتا کہ اس کے اوپر بڑے بڑے انجینئر بیٹھے ہوں، انہوں نے اس پر غور و خوض کیا ہو، ایک ایک چیز کو سیٹ کیا ہو، اس میں سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر، ہر چیز انہوں نے ڈالی ہو، تب جا کے یہ بنا ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے یوں کیا تو آپ نے 2 چیزوں کو یوں پھینکا تو ایک موبائل بن گیا اور ایک جناب ٹیبل بن گیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کائنات جو وجود میں آئی تو اس کا وجود، اب اس کے وجود، قرآن پاک کی بھی ایک آیت ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ کائنات، زمین و آسمان ایک تھے اور یہ دھماکے سے جدا ہوئے. ٹھیک. اب زمین و آسمان ایک تھے، دھماکے سے جدا ہوئے اور ہر چیز خود ہی بن گئی. یہ وہ نظریہ ہے جو آج کل پیش کیا جاتا ہے، بگ بینگ جسے کہا جاتا ہے. ایک موبائل تو ایسے بن نہیں سکتا اور یہ کائنات پوری بن گئی. ایک موبائل جو چھوٹے چھوٹے سے مختلف نظاموں کے اوپر مشتمل ہے وہ تو بن نہیں سکتا، اور خرب ہا خرب پیچیدہ ترین نظاموں پر مشتمل یہ کائنات بس یوں ایک دھماکے سے خود بخود ہی بن گئی. ایسا نہیں ہو سکتا. تو پہلی بات تو یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے خالق کل شیء، وہ ہر شے کا خالق ہے. سبحان اللہ. ہر شے کا خالق ہے. فاعبدوہ، تو اس کی بندگی کرو. سبحان اللہ. یہ ایک پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو ساری کائنات بنی، اللہ تعالیٰ خالق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو وجود بخشا. اب مخلوق جو وجود میں آئی با مقصد ہے یا بے مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو ایسے ہی کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کر دیا کہ ایسے ایک فضول کے کام کے اندر ہی کائنات کو بنا دیا. ایسا نہیں، بلکہ خلق السماوات والارض بالحق، ہم نے اسے حق کے ساتھ بنایا. حق سے بنانے کا کیا مطلب ہے؟ حق سے بنانے کے 2 مطلب بیان کیے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کامل حکمت کے ساتھ بنایا. ایسا نہیں ہے کہ بے ربط ہے
اس کا کوئی سرا کدھر کو نکلا ہوا، کوئی سرا کدھر کو نکلا ہوا، ہر چیز کے اندر جو تناسب اور جو اس کے اندر سیٹنگ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کامل حکمت سے بنایا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے با مقصد بنایا، بالحق کا مطلب ہے با مقصد بنایا، بے مقصد نہیں بنایا۔ اچھا، اب کائنات با مقصد بنائی گئی تو اب جو کائنات کے اندر چیزیں ہیں ان کے کیا مقاصد ہیں؟ جب کائنات با مقصد ہے تو اس کے اندر چیزوں کے کیا مقاصد ہیں؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیات کے اندر ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے سب اللہ تعالیٰ نے اے انسانوں تمہارے لیے کام میں لگایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، تمہارے لیے کام میں لگایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان و زمین میں جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک طریقے سے وہ ہمارے لیے کام میں لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے سورج چاند ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا، مسخر کر دیا کہ تمہارے لیے کام میں لگے ہوئے۔ سورج کا فائدہ اوپر تو نہیں ہوتا، سورج کا فائدہ نیچے ہی ہوتا ہے نا، ہمیں فائدہ ہوتا ہے نا، سورج نکلتا ہے تو فائدہ ہے، سورج ڈوبتا ہے تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ تو سورج اور چاند جو ہے یہ ہمارے لیے کام میں لگائے گئے۔ اچھا، اب کائنات کے اندر ایک ہمارا وجود ہے، ہم انسان ہیں، بحیثیت انسان ہمارا وجود ہے۔ ہمارے وجود کی عظمت کیا ہے، ہمارے وجود کی حیثیت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسانی وجود ہے، جو انسان ہے، اس کے بارے میں ایک تو یہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے اسے بہترین تقویم کے اندر پیدا کیا، یہ بہترین تناسب کے اندر ہے۔ ایک بات، دوسری بات ارشاد فرمائی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ان بنی آدم کو مکرم بنایا، سبحان اللہ، بزرگی والا بنایا، شرف والا بنایا، سبحان اللہ، جس پر ہم کہتے ہیں نا کہ اشرف المخلوقات، انسان اشرف المخلوقات ہے، مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف والا ہے، تو وہ یہی آیت مبارک ہے جس کے پیش نظر کہا جاتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو، بنی آدم کو بڑے ہی ہم نے اس کو مکرم بنایا، شرف والا بنایا۔ اچھا، اب جو اپنا شرف خود ہی گنوا دے اس کی بات دوسری ہے، لیکن جو فی نفسی ہی اس کا وجود ہے وہ ایسا ہے کہ اگر وہ سیدھا رہے اور سیدھا چلے تو پھر وہ اشرف المخلوقات ہے، ورنہ تو پھر وہ بلہم عدل، پھر تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ایک پرلے درجے کا ظالم ہوتا، ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ وحشی درندہ ہے، جی بلکہ اس سے بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وحشی درندہ تو ہے ہی درندہ، جی، تو اس نے تو درندگی کرنی تھی، لیکن اس انسان کو تو عقل بھی نہیں ہوئی تھی، یہ پھر اسی جیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی صفات اس میں تھیں لیکن عقل بھی تھی جو اس کو روک سکتی تھی، اس کو تو روکنے والی عقل نہیں تھی۔ تو یہ اس سے بھی بدتر ہے کہ اس کی عقل بھی اس کو نہیں روک رہی اور یہ اس طرح کا درندہ اور جانور بن رہا ہے۔ تو جیسے یہ دنیاوی جو ظاہری ہمیں درندگی نظر آتی جو ہوتی بھی ہے، ظلم ہے، درندگی ہے، اسے ہم درندگی کہتے ہیں، اسی طرح یہ جو جانوروں سے بدتر ہونا اس کی اور صورتیں بھی ہیں، صرف یہی نہیں ہے کہ ظلم ہی اس کی ایک صورت ہے، اس کی اور صورتیں بھی ہیں۔ تو انسان کا فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، شرف والا بنایا۔ اچھا، تیسری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سبحان اللہ، اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، سبحان ایک اللہ، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہ جو خلافت ارضی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، تو یہ انسان کی حیثیت ہے اس کائنات کے اندر۔ تو اس سے پہلے تو یہ بتا دیا گیا کہ تم نہ سورج کے لیے ہو اس کے سامنے جھکنے کے لیے، نہ چاند کے سامنے جھکنے کے لیے، نہ آسمانوں کے سامنے جھکنے کے لیے، نہ زمینی مخلوقات کے سامنے جھکنے کے لیے، بلکہ یہ ساری چیزیں تو تمہارے لیے بنائی۔ سبحان اللہ، اب تم کس لیے بنائے گئے ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، مختلف جگہوں پر ہے، دو جگہ کا میں عرض کرتا ہوں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سبحان اللہ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، میرے بندے بن کے رہیں، سبحان اللہ، خالق کی معرفت حاصل کریں۔ اب یعبدون کی بہت ساری پھر علماء نے تعبیرات بیان کی نا، لیعرفون، لیعبدون، لیوحدون، سبحان اللہ، تاکہ وہ مجھے ہی تنہا خالق اور تنہا اللہ، خدا مانے، سبحان تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں، سبحان تاکہ وہ میری پہچان حاصل کریں، تاکہ وہ میرے بندے بن کے رہیں، وہ دنیاوی اشیاء یا دنیاوی ملوک کے بندے نہ بنے بلکہ وہ میرے بندے بن کے رہیں۔ سبحان دوسری جگہ فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. تو گویا بتا دیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بہترین سے بہترین کام کے اندر استعمال کرے. سبحان اللہ. خدا کی بندگی کرے، خدا کا بندہ بن کے رہے، اور جو رسیاں اور جو قیودات اور جو دیگر چیزیں ہیں انہیں وہ توڑے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ہمت، اس کا جذبہ اور اس کے اندر وہ قوت پیدا کی ہے. تو اب گویا یہ ایک امتحان ہے کہ اس کائنات کے اس امتحان کے اندر بندہ اپنی ہمت کو، اپنی عظمت کو کیسے ثابت کرتا ہے. وہ اپنی اس عظمت کو ثابت کر پاتا ہے جو عظمت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے یا نہیں دی. بہت خوب. فرمایا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس کی قسم، اور جس نے اس کو درست کیا، پورا درست بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کے اندر برائی کی قوت بھی ڈال دی اور اس کے اندر تقوی کی قوت بھی ڈال دی، اور پھر اس کو دونوں کی صلاحیتوں کے ساتھ اب اختیار اس کو عطا فرما دیا کہ یہ دونوں چیزیں تمہارے اندر ہیں، اب مقابلہ کرنا تمہارا کام ہے اور اس مقابلے کے اندر جیتنا تمہارا کام. تو یہ تخلیق انسانی کا مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا. اللہ تعالیٰ خالق ہے. یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کی بلکہ با مقصد پیدا کی ہے. اس کائنات کی جو دیگر چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے اور انسان کو خدا کے لیے پیدا کیا ہے. تو اب خدا کا بندہ بننا، خدا کی بندگی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے.